ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھلے کا بس ٹھیک ہے. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. سارے پڑھ لیں میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ. الحمدللہ الحمدللہ الذی تبارک وتعالی وتقدس وتطہر وتکرم وتشرف وتفضل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکرم الافضل الاجمل الارفع. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ مولانا العظیم. مل کے پڑھیں گے الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ. پچھلے بھی پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ارے دنیا سچ بتانا ہم تیرا کیا لیتے ہیں. ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. ارے دنیا سچ بتانا ہم تیرا کیا لیتے ہیں. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. جب بھی عظمت مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو میرے آقا کی نگاہ التفات ہوتی ہے. کتنے ہیں خوش نصیب سجاد ہم بھی ہمارے لب پہ میٹھے مدنی کی نعت ہوتی ہے. حضرت ذی وقار میں شکر گزار ہوں علامہ و مولانا پیر طریقت صاحبزادہ قمر لطیف صاحب کا کہ جنہوں نے اس خوبصورت سی مجلس میں مجھے بھی اس گلدستے کا حصہ بنا دیا جس سے خوشبو آج بھی اور اب بھی حسنین کا نانا عطا کر رہا ہے. علماء ذی وقار میرے دائیں طرف بائیں طرف موجود ہیں. مجھ سے پہلے محترم و محتشم ہر دل عزیز شخصیت ہی از اے مین آف پارٹس محمد عرفان محمود برق صاحب جو عرفان بھی ہیں محمود بھی ہیں پھر نور بھری برق کے مالک بھی ہیں جو کوشش یہی کر رہے تھے کہ آپ کو بتایا جائے کہ میرا نبی تو میرا نبی ہے. میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے. اشعار کے ذریعے بھی دلائل کے ذریعے بھی اپنی تحریر شدہ کتب کے ذریعے بھی آپ کے دلوں آپ کے سینوں کو سرکار کا مدینہ بنا رہے تھے. اللہ کرے ان کی خدمتیں اور بڑھیں. یہ زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے چوکیدار بن کر پوری دنیا کے اندر محبت رسول کے لنگر کو تقسیم کرنے والے بنتے جائیں. اور ان سے پہلے شیخ الحدیث شیخ العلماء علامہ و مولانا مفتی مقصود احمد قادری صاحب ناظم تعلیمات جامعہ فخر العلوم مرتضیہ نقشبندیہ جو مقام ولایت شان ولایت عزت ولایت کے حوالے سے محبت بھری گفتگو فرما رہے تھے
اور ان کی بھی کوشش تھی اور بڑی پیاری کوشش تھی کہ وہ ادھر ادھر کا لنگر پیش نہیں کر رہے تھے، وہ مکے اور مدینے کا لنگر ہانڈو گوجراں کی سرزمین پہ تقسیم کر رہے تھے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے مرتے دم تک ان کے لبوں پہ میرے آقا کی یہی نعت، یہی رحمتوں کی سوغات جاری رہے۔ اور آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو بسنت جیسی بیہودگی کو چھوڑ کر، بو کاٹا جیسی آلودگی کو چھوڑ کر اس فنکشن کا حصہ بن چکے ہیں جس فنکشن پہ کسی اور کی رحمت کا سایہ ہو یا نہ ہو، حسنین کے نانا کی نگاہ رحمت کا سایہ ضرور موجود ہے۔ آپ اس گلدستے کا پھول بن چکے ہیں، اس پروگرام کے اندر آپ کی شمولیت ہو چکی ہے، اس جلسے کے اندر آپ براجمان ہو چکے ہیں کہ جس جلسے کے اوپر خالق کائنات کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ الفاظ محبت یہ ملتے ہیں عند ذکر الاولیاء تتنزل الرحمہ، کہ جب کسی بھی بزم کے اندر، کسی بھی سرمنی کے اندر، کسی بھی جلسے کے اندر، کسی بھی ٹیبل ٹاک کے اندر، کسی بھی میٹنگ کے اندر اللہ کے پیاروں کا تذکرہ چھڑ جائے، وہ مجلس عام نہیں رہتے، رب کعبہ اس مجلس کو نور علی نور بنا دیتا ہے، اپنی رحمتوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو پھر میں عذرائے محبت کیوں نہ کہوں کہ محمد کو نور کہنا ایک چھوٹی سی عقیدت ہے، جہاں ذکر محمد ہو وہ بزم ساری نورانے۔ حضرات ذی وقار، اگر آپ باتیں کریں گے تو میں چپ کر جاتا ہوں، بیٹا آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں۔ موبائل کی دنیا سے ذرا نکلنا پڑے گا اور ہانڈو گوجا کی سرزمین پہ بیٹھ کر تصور یوں بنانا پڑے گا کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، میری نظر میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، پھر بھی کہوں گا، کہہ رہا ہوں، ادھر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شبر و شبیر کا نانا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارا محبت سے سبحان اللہ کہہ دینا، وجدانی کیفیت کے اندر رہ کر گفتگوئے محبت کو سن لینا، اس عمل کو کوئی اور ملاحظہ کرے یا نہ کرے، حسنین کا نانا تو اس وقت بھی ملاحظہ کر رہا ہے۔ آئیں ہم اپنا تعلق اس پیارے نبی سے جوڑیں کہ جس نبی کی محبت میں آج ہم نے ساری آلودگیوں کو پیچھے رکھ کر اس جلسے کا حصہ بنے اور دنیا کو بتایا کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے عظمتوں والی کتاب جس میں ذرا بھر بھی شک نہیں، یہ ہے ڈگنیٹی والی بک جس کے اندر کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ کتاب تو اتنی باکمال ہے جس کا تعلق اس کتاب سے بن جائے رب اسے بھی باکمال بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیں تو صحیح، وہ طلباء جو کل تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آج وہ علماء کی قطار میں موجود ہے، ان کے چہروں کی چمک، ان کے اساتذہ کے چہروں کی رنگت اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ جب سے قرآن سے یاری بنی ہے تو قرآن کی یاری نے آج ہمیں زمین سے اٹھا کر کرسیوں پر بٹھا دیا ہے۔ گویا یہ میسج کنوے کرنا مقصود ہے کہ قرآن بھی شان والا ہے، اور جس کا تعلق قرآن سے بن جائے قرآن اسے بھی شان والا بنا دیتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بڑی پیاری بات لکھ گئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر۔ توجہ رکھیں گے آپ میری طرف، بڑی پیاری بات لکھ گئے۔ آپ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بڑی پیاری روایت کوٹ کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا ابن عباس اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو حبر امت بھی تھے اور جن کا ایک لقب البحر بھی تھا۔
نگاہ نبوت کے صدقے سے، محبوب کریم علیہ السلام کی در کی نوکری کے صدقے سے رب کعبہ نے انہیں راس المفسرین، مفسرین کا امام بنایا، اور ان کا امام بننا اس میسج کو کنوے کرنا تھا کہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ آپ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف کیا ہے؟ الف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد، تو جو رکھنا، الف سے مراد رب کعبہ کی احدیت مراد ہے۔ کیا مراد ہے بھئی؟ اور اونچی آواز سے سارے کام ہم نے کرنے تو پھر سبحان اللہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، احدیت مراد ہے، اللہ کا ازلی ہونا مراد، ابدی ہونا مراد۔ لام سے مراد لطیف ہے، جو رب کعبہ لطف و کرم والا ہے، وہ رب کعبہ مہربانی والا ہے، وہ رب کعبہ اتنا کریم ہے کہ جب بخشنے پہ آتا ہے تو بہانے بھی خود بنا دیتا ہے۔ میم سے مراد مجید ہے، بزرگی والا ہے، اور رب کعبہ شان جلالت کا مالک ہے، شان جمال کا مالک ہے، جود و نوال کا حامل ہے۔ ہاں وہی رب کعبہ منان ہے، حد سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے، حد سے بڑھ کر لطف و کرم کی بارش برسانے والا ہے، حد سے بڑھ کر اپنی رحمت کی بارش برسانے والا ہے۔ رب کعبہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر بیگانہ بھی سچے دل سے اس رب کعبہ کے نام کو اپنے ہونٹوں پہ سجا لے تو خالق کائنات کی محبت، خالق کائنات کا کرم اس بندہ بشر کو بھی بندہ نوری بنا دیتا۔ اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، ابھی تو ابتدا عشق ہے، ہوتا ہے کیا کیا؟ آگے میں چل رہا ہوں۔ قرآن اتنی پیاری کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت، جی جس کو، ہاں جی سارے بولیں، جس کو دیکھنا بھی عبادت۔ خمس من العبادہ، تفسیر در منصور کے اندر حضرت دارقطنی کے حوالے سے بڑی پیاری روایت موجود ہے۔ 5 تن کی نسبت سے 5 چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ رب لم یزل کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ النظر الی المصحف، جب بندہ قرآن کے حروف کو دیکھے، قرآن کی سطروں کو دیکھے، قرآن کے الفاظ کو دیکھے، قرآن کی تجلیات کو دیکھے، قرآن کو دیکھنے والا بھی رب کعبہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، سینے سے لگانا تو دور کی بات ہے، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کا عالم بننا تو دور کی بات ہے۔ ہاں لیکن جو قرآن کو محبت سے تکتا جائے، رب کعبہ اس تکنے کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ اس تکنے کو بھی رب کعبہ اس بندہ مومن کی عبادت میں شامل فرما دیتا ہے۔ آگے چلوں، اگلی بات، النظر الی الوالدین، ماں باپ کو تکنا بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، کس کو تکنا عبادت ہے؟ ماں باپ کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور اگلی بات یہ النظر فی زمزم ویتحط الخطایا، زمزم کے پانی کو دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ اور زمزم کا پانی اتنا با کمال پانی، اتنا مشکل کشا پانی، اتنا داتا پانی کہ جو بندہ محبت کے ساتھ زمزم کے پانی کو تک لے، رب کعبہ اس تکنے کو اتنا با کمال بنا دیتا ہے کہ بندہ مومن کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی بات کروں، ہاں جی آگے سنیں، النظر فی وجہ العلماء، با کمال علماء کے چہروں کو تکنا، سنی غیرت مند عالم دین کے چہرے کو تکنا، سنی چوکیدار اہل سنت کے چہرے کو تکنا، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بندہ مومن اپنی آنکھوں کو سنی علماء کے دیدار سے منور کرنے والا بن جائے، ان کی تجلیات سے لطف اندوز کرنے والا بن جائے، تو وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے۔ جتنی دیر وہ علماء دین کو تکتا جائے گا، رب کعبہ ہر لمحے کے بدلے میں اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا جائے گا۔ پھر مجھے ایمان سے کہنے دو، عالم کو تکنے والا عابد، بولیں گے آپ لوگ، عالم کو تکنے والا عابد، قرآن کو تکنے والا، بولیں، عالم کو تکنے والا عابد، قرآن کو تکنے والا، کعبے کو تکنے والا،
عالم دین کے چہرے کو تکنے والا، زمزم کو تکنے والا، قرآن کو تکنے والا عالم، پھر مجھے بتائیں ان کا ایمان کس قدر بڑا ہوگا کہ جنہوں نے کعبے کو بھی دیکھا ہے، کعبے کے کعبے کو بھی دیکھا ہے، کعبے کو بھی دیکھا ہے، کعبے کے کعبے کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن کے نظارے بھی کیے، صاحب قرآن کے نظارے بھی کیے، وہ کوئی اور نہیں تھے، صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا بلال نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنے۔ قرآن کو تکنے والا با کمال ہے، قرآن کو تکنے والا لاجواب ہے، ہاں مکے کو کعبے کو تکنے والا بے مثال ہے۔ تو جس نے کعبے کے کعبے کو دیکھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، عمر فاروق کہا جاتا ہے، عثمان کہا جاتا ہے، علی کہا جاتا ہے، حسن کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے، بلال کہا جاتا ہے، سلمان فارسی کہا جاتا ہے، اسے حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ گڑتی وچھے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تو کی کریے۔ آپ کی توجہ غالباً پیسوں کی طرف تھی، میری توجہ آپ کی طرف ہے، آپ ذوق کو نہ توڑیں۔ گڑتی وچھے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تو کی کریے۔ شکر اللہ کریم یا نعمتاں دا، گھڑی گھڑی نہ کریے تو کی کریے۔ ذکر آپ دے سجڑا بیلیاں دا، گلی گلی نہ کریے تو کی کریے۔ بابا علی دے غلام ہو کے علی علی نہ کریے تو کی کریے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول حق چاہ رہے ہیں، یا آگے چلیں، چلیں آگے، یہیں سے چلتے چلتے انشاءاللہ ہم مدینے پہنچ جائیں گے۔ سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ ہاں جی، سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ پھر چلنے کا انداز بھی بڑا انوکھا ہوگا، بڑا نویکلا ہوگا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کو تکنا، پھر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجہ وقراءته القرآن فی المصحف تضاعف علی ذلك الى 1000 درجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اپنی تو بات نہیں کی ہے، میں نے تو سرکار کی بات کی ہے، اور سرکار کی بات کا کیا کہ رب کہتا ہے وقیل ہی محبوب تیرے بولنے کی قسم، محبوب تیرے بولنے کی قسم۔ ہم تو اپنے طلباء کو صرف یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ میرے سامنے میرے بابا کی بات کرے تو میرے چہرے پہ وٹ نہیں پڑتے، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ہاں مجھے ایمان سے بتاؤ، جب ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار کتنے خوش ہوتے ہوں گے؟ جی سنیں سنیں، جو بن دیکھے قرآن کو پڑھے، جو قرآن کو تکے بغیر قرآن کو پڑھے، قرآن کا دیدار کیے بغیر قرآن کو پڑھے، قرآن کی دید کے جلوے کیے بغیر قرآن کو پڑھے۔ حسنین کا نانا کیا کہتا ہے؟ رب کعبہ اسے 1000 درجوں کا مالک بنا دیتا، اور اونچی آواز سے 1000 درجے، اور جو قرآن کو دیکھ کر پڑھے وہ 2000 تک پہنچ جاتا ہے۔ تضاعف، دگنا تگنا، وہ رب بڑا کریم ہے۔ ہم تو یہ کہہ دیتے جی رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، بھی آپ نے کہاں سے پڑھا؟ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو ودود ہے۔ نا نا نا، وہ پیار کرنے پہ آ جائے تو اس کی محبت 70,000 ماؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں، لیمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ نانا، آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ میرے سرکار کی رحمت کا آغاز کہاں سے ہے، انتہا کہاں پہ ہے۔ جب سرکار کی رحمت کی نہ ابتدا کا پتا نہ انتہا کا پتا، تو پھر مجھے ایمان سے بتاؤ رب کعبہ کی رحمت کا ہم بتا سکتے ہیں؟
بتا سکتے ہیں؟ زمین اور آسمان کے درمیان ہے. اب آپ اپنی میتھمیٹکس کو لے آئیں, اپنے تمام تعلیمات کو لے آئیں, تمام فنون کو لے آئیں, مجھے یہ بتائیں جس بندے کے مقدر میں 1000 درجے آ گئے وہ کتنے بڑے درجے ہوں گے, کتنے بڑے درجے ہوں گے, اور جس کے نصیبوں میں 2000 درجے آ گئے وہ کتنے بڑے مقام اور مرتبے کا مالک ہوگا. ہاں مجھے پھر ایمان سے کہنے دیں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلام کی یہ شان ہے, اس آقا کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اب اگلی بات, اور محدثین نے یہ بھی لکھا کہ حسناتن 1000 درجے سے کیا مراد ہے, 2000 درجے سے کیا مراد ہے کہ جب بندہ مومن بائی ہارٹ اینڈ سول قرآن کو تکتا بھی ہے, قرآن کو پڑھتا بھی ہے, قرآن کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو تر و تازگی پرووائڈ کرتا ہے, قرآن کے دید کے نظاروں کے ذریعے اپنے آپ کو لطف اندوز کرتا ہے, وہ عام نہیں رہتا, وہ عام نہیں رہتا, اتنا با کمال بن جاتا ہے کہ رب کعبہ اس بندہ مومن کے مقدر میں لاتعداد نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں, لاتعداد نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں. یہ اس بندے کی شان ہے جو قرآن کو بن دیکھے پڑھے یا قرآن کو دیکھ کر پڑھے, وہ خالق کائنات کے ہاں شاندار بن جاتا ہے, بڑا با کمال بن جاتا ہے. بات کو آخری طرف لے کر آتے ہوئے, کیونکہ آج دستار فضیلت بھی ہے, ہاں جی دستارے اور بچوں کے چمکتے چہرے بتا رہے ہیں کہ آج دستارے فضیلت بھی ہے, اور اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے. حضرت ذی وقار, بڑی پیاری روایت, قیامت کا دن ہوگا, نفسا نفسی کا عالم, یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, سارے تعلقات وائنڈ اپ ہو جائیں گے, ماں بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا, بیٹے اور باپ کا تعلق ختم ہو جائے گا. ہاں اس دن وہی تعلق کام آئے گا جس تعلق کے اندر خوشبو میرے سرکار کے پیار کی ہوگی, میرے سرکار کے پیار کی ہوگی. ہاں پھر ہمیں ایمان سے کہنا پڑے گا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, ہمیں کہنا پڑے گا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. ہاں ہمیں کہنا پڑے گا نہ ہم نے ہنس کے سیکھا ہے نہ ہم نے رو کے سیکھا ہے, جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کسی کا ہو کے سیکھا ہے. یہی قرآن والا تعلق قائم آئے گا, یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی یاری کام آئے گی. اب حضرت آتے ہوئے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہم جیسے گناہگاروں کے سامنے جنت کے نقشے کو رکھتے ہوئے, ابھی قیامت آئی نہیں, سرکار نے پہلے بتا دیا. دنیا پوچھے ہوئی ڈیوائنر, نبی کون ہے؟ نبی وہی تو ہے جو اپنے یاروں کے پاس بیٹھ کر جنتوں کے نظارے کرا دے. ہم جیسے گناہگاروں کو بھی سرکار نے بیٹھے بٹھائے جنتوں کے نظارے کرا دیے. سرکار کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا, بیٹے کو قرآن پڑھایا, اس باپ کو بھی اعزازی شیلڈ دی جائے گی, اور اونچی آواز سے کہیں گے اس باپ کو بھی اعزازی شیلڈ دی جائے گی, اس باپ کے سر پر بھی تاج رحمت کو سجایا جائے گا, اس باپ کو بھی خالق کائنات کی بارگاہ سے ایک انوکھا پروٹوکول ملے گا, یعرفہ اہل الجنت بتعلیمہ ولدہ القرآن فی الدنیا. اس باپ کی یہ انوکھی شان و شوکت اہل جنت کیسے پہچانیں گے؟ اہل جنت یوں پہچانیں گے کہ اس باپ نے دنیا میں رہ کر اپنے بیٹے کو پورکانا نہیں سکھایا تھا, اپنے بیٹے کو رب کعبہ کا قرآن سکھایا تھا. آج باپ کے سر پہ, آج باپ کے سر پہ رحمتوں کا تاج ہے, پروٹوکول کا تاج ہے. آج باپ کے سر پہ, باپ کے سر پہ, ماں باپ کے سر پہ رحمتوں کا تاج ہے. اہل جنت جب اس کو دیکھیں گے تو کہیں گے اس باپ کو اعزازی شیلڈ اس لیے ملی, یہ ریسپیکٹ اس لیے ملی, یہ تکریم اس لیے ملی, یہ عزت اس لیے ملی کہ اس نے دنیا میں رہ کر اپنے بیٹے کی اگر تعلیم و تربیت پہ توجہ دی تھی, وہ تعلیم و تربیت یہ
تھی اس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ حافظ قرآن بننے کے صدقے سے رب کعبہ اس بچے کو بھی سنوارے گا، اس بچے کے باپ کو بھی سنوارے گا۔ اللہ دیکھیں جی، اب کوئی تو یہ بھی کہہ سکتا ہمارا تو بچہ ہے ہی نہیں، یہ ہمارے بچے تو بڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جامعہ محی الاسلام کے ساتھ تعاون کریں، تعاون کریں، مال کی شکل میں، جان کی شکل میں، محبت کی شکل میں، کام کی شکل میں، اس نیت کے ساتھ کریں کہ جو مقام و مرتبہ حافظ قرآن کو ملے گا، حافظ قرآن کے بابا کو ملے گا، ان کے صدقے سے رب کعبہ ہم پہ بھی کرم کرے گا انشاءاللہ جی۔ بولیں بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ جی۔ اب آگے چل رہا ہوں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، سرکار باہر تشریف لائے، کیا دیکھا؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی محبت کے گیت گا رہے ہیں۔ اچھا پھر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگی، قیامت کے دن ایک طرف سیدہ پاک ہوں گی، ناراض نہ ہونا، سیدہ پاک ہوں گی، اور ایک طرف ہماری لاہوری ماں ہوگی۔ ہم نے لاہوری ماں کے کہنے پر بسنت تو منا لی نا، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، لاہوری ماں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور سیدہ کے شرم و حیا کا کیا کہنا، سیدہ کی عزت کا کیا کہنا، جو متطہرہ بھی ہے، متطہرہ بھی ہے، متطہرہ بھی ہے، متطہرہ بھی ہے، زکیہ بھی ہے، مزکیہ بھی ہے، جیدہ بھی ہے، نبیلہ بھی ہے، نجیبہ بھی ہے۔ ہاں حقیقت رائے نے سیدہ کی شان کے اندر گستاخی کی تھی، وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا۔ اسے رسم بہارا کا نام نہ دو، اسے فن کا نام نہ دو، اسے تہذیب و تمدن کا نام نہ دو، اسے ثقافت کا نام نہ دو۔ اس نے بے حیائی کی تھی، یہ بے حیائی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ بے حیائی ہمارے ماتھے کا جھومر نہ بنے بلکہ شرم و حیا ہمارے سروں کا تاج بن جائے، تو پھر بو کاٹا بو کاٹا بو کاٹا کے نغموں سے نکل کر سیدہ پاک کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو۔ اس محبت کے صدقے سے کرم یوں ہوگا کہ قیامت کے دن رب کعبہ اپنی پیاری پٹی پیارے نبی کی پٹیا کے صدقے سے تمہیں دوزخ سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے گا۔ مجھے ایمان سے بتائیں، قتیل شفائی کے بارے میں آتا ہے نا، وہ داڑھی کی حجامت کرا رہا تھا، کسی نے کہا کیا کر رہے ہو، کسی کا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو کہنے والا بڑا صاحب نظر تھا، کہا کسی اور کا دل نہ دکھے، سرکار کا دل تو دکھ رہا ہے۔ مجھے ایمان سے کہہ دو، جو بو کاٹا جیسی آلودگی کا حصہ ہیں، کسی کا دل نہ دکھے، کہ بی بی پاک کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ جن کے نام کا لنگر میرے گھر میں آئے، جن کے نام کے صدقے سے جامعہ محی الاسلام چلے، جن کے نام کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ اسی بی بی کے ساتھ آج ہم نے بے وفائی کی ہے۔ کل سنڈے ہے، کل جائیں گے، دیکھ لیں، میں کو تھوڑا نال کہڑا ہونا ہے، جانا ہے نہیں، ہم نے کس کو خوش کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کی بٹیا کو خوش کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ سرکار حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ قرآن کی محبت کی باتیں، میرے نبی نے پوچھا الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب کا رسول ہوں؟ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن رب کی بارگاہ سے آیا ہے؟ جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شاہد ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب سرکار کی محبتوں پہ قربان جائیں۔ میرے نبی فرماتے اب شروع خوش ہو جاؤ،
اے قرآن سے یاری بنانے والوں، جامعہ موجل اسلام کے ساتھ تعلق اور تعاون کرنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ جامعہ موجل اسلام پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو حافظ اور علماء بنانے والوں، اپنے نصیبوں پہ ناز کرو۔ قرآن کی یاری بڑی ڈاڈی ہے، بڑی ڈاڈی یاری ہے۔ میرے سرکار نے کہا اب شروع اپنے چہروں پر مسکراہٹوں کو بکھیر دو۔ قرآن اس تعلق کا نام ہے، قرآن اس کنیکشن کا نام ہے، اس ناطے کا نام ہے، اس واسطے کا نام ہے۔ ترفعوا بأیدیکم وترفعوا بید اللہ۔ اس قرآن کا ایک سرہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے کہا یہاں اگر قرآن کے ساتھ اپنی یاری کو نبھاؤ گے، اپنی وفا کو نبھاؤ گے، اپنی دوستی کو نبھاؤ گے، یہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری قبر بھی سنور جائے گی، اور آخرت کا عالم یوں سنورے گا۔ رب کعبہ قرآن کی یاری کے صدقے سے سرکار کی رجپالی کے طفیل تمہیں جنتوں کا مالک بنا دے گا انشاءاللہ جی۔ ہم نے قرآن کے ساتھ اس جاری کو نبھانا ہے، اس ادارے کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ اگر میں اب کہوں کریں تو کریں گے، دیکھ لیں، پکی بات ہے۔ چلو کوشش کرتے ہیں۔ قبلہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ کئی بچے، آج کتنے بچوں نے حفظ کیا جی؟ آج 4 نے جناب، 4 بچوں نے حفظ کیا۔ ویسے کل کتنے ہو چکے ہیں اب تک حفظ قرآن؟ نہیں، ویسے جب سے ادارہ بنا ہے اندازہ 15-20 ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، 3 تھے اب 4 تھے، اور غالباً نہیں بلکہ یقیناً بچیوں کا ادارہ بھی چلا رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے چلنا بھی ہے، چلانا بھی ہے انشاءاللہ جی۔ اس گلدستے کا پھول بنے جو گلدستہ جامعہ موجل اسلام نے لگا دیا، بنیں گے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، اپنا غریب سا نذرانہ اس ادارے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آپ سب نے بھی، آپ کا چہرہ ویسے بھی سرکار کے روزے کی طرف ہے، ہاں، تو اس روزے کی شرافت و کرامت کی لاج رکھتے ہوئے بڑھ چڑھ کر آپ نے میرے پاس آنا ہے، مجھے دینے ہیں، اور یہ آپ کا تحفہ میں قبلہ کے حوالے کروں گا ادارے کی خاطر انشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ جی، آغاز 5 تن سے ہو چکا ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے، پڑھے رہیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ان کو بھی اکٹھا کرو گے ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ ابھی میرا ایک ہاتھ بھرا ہے ماشاءاللہ جی، جی جی، ماشاءاللہ جی، داؤد یہ بھی سارے شامل کریں ماشاءاللہ۔